السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، امام محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. یہ مہینہ بہت مبارک ہے. رجب مہینہ معراج والا مہینہ ہے. جب رجب کا چاند نظر آیا مدینہ منورہ میں، جب رجب کا چاند نظر آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی. وہ دعا ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی دعا ہو اور ہم پڑھیں، ایک دعا پر 100 شہیدوں کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے. تو جب رجب کا چاند نظر آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے رہے. کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، جس کا ترجمہ یہ، اللہ رجب مہینے میں برکت نازل فرما. بولو آمین. اللہ آنے والے شعبان مہینے میں برکت نازل فرما. بولو آمین. اور اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے. میرے پیاروں، کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے اچھا موسم اگر کوئی ہے تو یہ 3 مہینے لگاتار، جس میں پہلا مہینہ رجب، دوسرا مہینہ شعبان اور تیسرا مہینہ رمضان. رجب آئے تو معراج کی ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، معراج والی رات ہمارے سامنے آئے. اور اس کے بعد شعبان مہینہ آئے تو شب برات، وہ بھی بہت مبارک رات ہے. اور پھر رمضان کی تو ہر رات مبارک ہے. رمضان کے تو پہلے 10 دن آ جائے، اللہ رحمتوں کے فیصلے فرمائے. دوسرے 10 دن آ جائے، اللہ مغفرتوں کے فیصلے فرمائے. اور تیسرا عشرہ رمضان کے آخری 10 دن آئے، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم، اللہ نے میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو یہ بہت پیارا مہینہ ہے. سب لوگ دعا پڑھے تاکہ تینوں مہینے کی قدر ہم کو سمجھ میں آئے. پڑھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور ایک مرتبہ پھر آمین کہہ دے. اللہ یہ مہینے میں خوب برکت نازل فرمائے. اللہ شعبان مہینے میں خوب برکت نازل فرمائے. اور اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے. اور رمضان میں جو وعدے ہیں رحمت کے، مغفرت کے، جہنم سے آزادی کے، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا. بولو معراج کا سفر کیا. اور اللہ کی قسم یہ کرانے والا کون؟ اللہ. کیونکہ بہت لمبا سفر، بہت لمبا سفر. آپ کو نہیں معلوم ہوگا میرے پیاروں، ایک زمین کا سفر ہے بہت لمبا ہے، پھر ایک آسمان کا سفر ہے وہ اس سے زیادہ طویل ہے. لیکن عجب معاملہ تھا کہ جس وقت ہمارے نبی گئے معراج کے سفر میں راتوں رات اور آئے تو جانے کی گھڑی بھی وہی تھی، آنے کی گھڑی بھی وہی تھی. تو میرے پیاروں، مجھے اس وقت آسمان کا سفر آپ سب کو بتانا ہے. اور جو عرش پر، بولو ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے؟ عرش پر. پھر اللہ کے سامنے جو سوالات اور جوابات ہوئے وہ مجھے آپ کے سامنے بتانا ہے. سب سنیں گے انشاءاللہ.
نہیں ساتھ میں بولو نہ سنیں گے نہیں انشاءاللہ، اور پھر جو نتیجہ ہوگا اس پر میں بھی عمل کروں گا، اور بولو انشاءاللہ ہم سب اس کے اوپر عمل کریں گے۔ میں اتنا بتاؤں میرے پیاروں کہ زمین کا سفر مکمل ہوا، وہی رات میں بولو زمین کا سفر مکمل ہو گیا، جس کو قرآن کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات، بولو اللہ فرماتے پاک ہے میری ذات، میرے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ تو چلو زمین کے سفر پر اس وقت ہمیں کوئی بات نہیں کرنا، وہ تو معراج کی رات آئے گی، آپ علماء کرام کی زبان ہی سنو گے، اور اس سے پہلے والے جمعہ میں ہم نے زمین کے سفر پر پوری بات کر لی۔ اب ہمارے نبی کون سا سفر شروع کر رہے، بولو ساتھ میں بولو کون سا سفر؟ آسمان، اور آسمان کا سفر بھی ایسا عجیب و غریب آسمان کا سفر، کیونکہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر جانا ہے تو ساتھ میں کون ہے، بولو حضرت جبرائیل، بولو ساتھ میں کون ہے، حضرت جبرائیل۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی مگر دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رہے اور کہہ رہے اللہ ساتوں آسمانوں کا سفر کرنا، اللہ ساتوں آسمانوں کا سفر کرنا، ہم نے تو کبھی سفر نہیں کیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، میرے محبوب آ جاؤ آسمانوں کا سفر کر لو، ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یعنی ہمارے نبی کی شان تو دیکھو، ہر آسمان پر، ساتھ میں بولا ہر آسمان پر ایک نبی ہمارے نبی کا انتظار کر رہا۔ آپ لوگ صرف سبحان اللہ بولتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، بولو نہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ کتنے آسمانوں کو پار کیا، جلدی بولے جلدی، کتنے آسمانوں کو پار کیا، 7 آسمانوں کو۔ جیسے 7 آسمانوں کو پار کیا، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو نے مجھے جہاں تک بلایا تھا میں وہاں پر پہنچ گیا۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ میں 7 آسمانوں کو پار کر گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ابھی تو کچھ نہ ہوا، ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، ابھی تو میری 8 جنتوں کو پار کرنا ہے۔ کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے؟ اب انگلی پر گنتے جایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنت کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نہیں بول رہے آپ لوگ، ذرا سوچ کے بولو نا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنت کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ پھر دوسری جنت جنت النعیم کو پار کیا، پھر ہمارے نبی نے تیسری جنت جنت عدن کو پار کیا، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی جنت جنت الخلد کو پار کر لیا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں جنت جنت سلام کو پار کیا، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھی جنت جنت المقامہ کو پار کیا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں جنت جنت الماوا کو پار کیا، پھر ہمارے نبی آخری جنت کو پار کر گئے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ تو 7 آسمانوں کو پار، بولو 8 جنتوں کو پار۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اب تو 8 جنتیں بھی پار ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو 8ویں جنت سے ایک درخت ہے جو میں نے خود لگایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ جنت 10,000 سال کی مسافت پر ہے، یہ جو درخت ہے نا، درخت 10,000 سال کی مسافت پر ہے، جہاں جا کے آسمان ختم ہو جاتا ہے، بولو آسمان ختم۔ تو ہمارے نبی کو فرمایا آ جاؤ، اب یہ درخت کے اوپر کتنا لمبا چوڑا درخت ہے، آ جاؤ اوپر آ جاؤ، اور جبرائیل کو کہا آپ بھی ساتھ میں آ جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ 10,000 سال کی مسافت کا یہ درخت کب پہنچیں گے وہاں پہ؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آنکھیں بند کرو، آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں بند کی آپ جنت الفردوس میں تھے، ہمارے نبی نے آنکھیں کھولی آپ سدرا پر پہنچ گئے۔
کہاں پر پہنچ گئے تھے؟ سدرا. ہاں قرآن کریم نے فرمایا، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے 27 پارہ پڑھے نا. عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولو کس کو پار کر گئے؟ سدرا. ساتھ میں بولیں گے کس کو پار کر گئے؟ یاد رکھو میرے پیاروں، کس کو پار کر گئے؟ سدرا. سدرا ختم. وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے المنتہا، اینڈ یعنی آسمان ختم. اب جب سدرا پر پہنچ گئے آسمان بھی ختم ہو گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا اللہ آ گئے، میری منزل پر میں آ گیا. اللہ تیرے فضل سے منزل پر آ گیا. زمین بھی پار ہو گئی اور بولو آسمان بھی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اور اوپر آنا ہے. بولو سبحان اللہ. اور تو ہمارے نبی نے فرمایا اوپر. میرے پیاروں اللہ نے فرمایا کئی ہزاروں سال کی مسافت ہے جہاں میرا عرش ہے، اور میرے محبوب آج تمہیں میرے عرش پر آنا ہے. بولو سر. اور صرف آنا نہیں ہے، آج آمنے سامنے ملاقات کرنا ہے. بولو سر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے بھائی اللہ سے ملاقات کرنا، اور وہ بھی آمنے سامنے ملاقات کرنا. ہمارے نبی نے خوشی کے ہمارے جبرائیل کو کہا چلے. جبرائیل نے فرمایا نہیں میں نہیں آؤں گا. بولو میں. ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل ایسا کیسا معاملہ کہ میں نہیں آؤں گا؟ آپ تو میرے ساتھ میں تھے، لینے تو آپ ہی آئے تھے، اور ابھی یہاں ہمیں جانا. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہاں سے لے کر عرش تک اللہ کے 70,000 نور کے پردے ہیں. یہاں سے لے کر عرش تک اللہ کے 70,000 نور کے پردے ہیں. اللہ کا نور ہے، اللہ کی تجلی ہے، اللہ کی روشنی ہے، اللہ کی چمک اور دمک ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رونقیں ہیں. یہاں جبرائیل کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں آیا میں نے ایک پر بھی آگے مارا اللہ کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. یہ وہ جگہ ہے اے محمد، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں. ہمارے نبی جا رہے ہیں. بولو ہمارے نبی. اسی لیے ہم کہتے ہیں جبرائیل نورانی. بولو حضرت جبرائیل، کیونکہ نور سے پیدا ہوئے. سارے فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ نور سے پیدا ہوئے. تو جہاں حضرت جبرائیل کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں ہمارے آقا کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولو کہاں پر پہنچ گئے؟ سب پورا مجمع بولے گا کہاں پر پہنچ گئے؟ عرش پر. اور وہ بھی کیسے؟ اللہ کے بولو نا اللہ کے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع ساتھ میں بولے کس پر پہنچ گئے؟ چلو یہ تو میں نے آپ کو آسمانی سفر بہت شارٹ میں بتایا، ورنہ اگر اس کی ڈیپ میں ہم جاتے تو 2 گھنٹے اور نکل جاتے. اس وقت بہت کم ہے، 40 پر بات کو ختم کرنا ہے. میں اب بنیادی پوائنٹ پر آتا ہوں. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ آواز نہیں آ رہی ہے. عرش پر پہنچے. کس سے ملاقات ہوئی؟ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سننا تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی جب عرش پر پہنچے ہیں نا اور اللہ سے ملاقات ہوئی ہے نا 80,000 باتیں ہوئی ہیں. کتنی باتیں ہوئی ہیں؟ 80. وہ کیا 80,000 باتیں ہیں میرے دوستو. ڈھونڈ کے کتاب میں تھک جاؤ، سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا راز و نیاز کی باتیں تھی، وہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں تھی جس میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے. لیکن ایک بات جو بہت کھل کر سامنے آئی وہ یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولو کہاں پر پہنچے؟ کس سے ملاقات ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی نے 5 سوالات پوچھے. یہ پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنے سوالات پوچھے؟ 5 عجیب سوالات پوچھے ہمارے نبی نے. اسی لیے میں کہتا ہوں جب سوال عجیب ہے تو جواب اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، کیونکہ سوال کرنے والے مصطفیٰ ہیں تو جواب دینے والے رب مصطفیٰ ہیں. تو پہلا آپ لوگ انگلی پر گنو گے نا سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا. پہلا سوال اللہ عرش پر. کس پر سوال پوچھ رہے ہیں؟ پہلا سوال جلدی سنتے جانا. پہلا سوال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، اے اللہ
ایک نبی آئے تھے, ہمارے نبی کہہ رہے ہیں, اے اللہ ایک نبی آئے تھے جس نبی کا نام ابراہیم, بولو جس نبی کا نام ابراہیم, اللہ تو نے ان کو کیا انعام دیا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے, حالانکہ ہمارے نبی کو بھی معلوم ہے, لیکن ہمارے نبی کس کو پوچھ رہے؟ اللہ کو پوچھ رہے. اللہ ایک نبی آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اے اللہ تو نے ان کو بہت بڑا انعام دیا, کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا, سننا, اللہ نے فرمایا ہاں ہاں میرے نبی آئے تھے, میرے پیغمبر آئے تھے, دنیا میں آئے تھے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا, میں نے بہت انعام دیے, لیکن سب سے بڑا انعام میں نے حضرت ابراہیم کو یہ دیا کہ میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تھا. اب سب کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم کے لیے آگ بنائی گئی تھی, جلدی جلدی بولو نا, بنائی گئی تھی, اور بہت اونچی آگ تھی کہ نہیں تھی, اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دیا گیا. 40 دن تک آگ میں رہے. کتنے دن تک بھائی؟ ہم لوگ ایک موم بتی جلاؤ اور یہ انگلی نہیں رکھ سکتے, رکھ سکتے انگلی, اور اگر رکھے تو کالی کالی ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن 40 رات آگ میں تھے, اور ساری دنیا سمجھتی تھی جل گئے, ختم ہو گئے, برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. 40 دن اور 40 رات آگ میں انسان کا نام و نشان ختم ہو جائے. لیکن جیسے جیسے آگ نیچے آتی گئی, حضرت ابراہیم کا چہرہ سامنے آیا, اور 40 دن اور 40 رات کے بعد جب حضرت ابراہیم باہر نکلے, لوگ کہتے ہیں ابراہیم خوبصورت تھے, آگ سے نکلنے کے بعد اور زیادہ خوبصورت ہو گئے. تو اللہ اور حضرت ابراہیم باہر آ گئے. آگے کے بھائی کوئی تکلیف سے باہر آئے تو لوگ مبارکبادی دیتے کہ نہیں دیتے, کہ بھائی اللہ نے تم کو بہت اچھا کیا, باہر آ گئے. حضرت ابراہیم روتے روتے کہنے لگے, اللہ کو بولو نا پھر بھیج دے میں. کہاں بھیج دے میں؟ آگ میں. تو سب نے کہا آگ میں پھر جانا. کہا تمہیں کیا معلوم, تمہاری نظر میں وہ آگ تھی, ہماری نظر میں جنت کا باغ تھا. صبح ہوتی شام ہوتی خود اللہ پوچھتا میرے ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی, خود میرا اللہ پوچھتا تھا میرا ابراہیم کوئی تکلیف تو. ارے قرآن کریم نے 17واں پارا, بولو کون سا پارا؟ 17واں پارا. اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ فرماتے ہم نے اعلان کر دیا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے ابراہیم پر سلامت والی بن جا. آگ آگ نہ رہی بلکہ جنت کا. چلو ایک سوال ہو گیا, ہمارے نبی نے پوچھا تو پہلا سوال, اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا دیا؟ ساتھ میں بولا اللہ نے فرما دیا ہم نے آگ کو, شارٹ میں بول دو نا, ہم نے آگ کو باغ بنا دیا. چلو ہمارے نبی نے دوسرا سوال, اے اللہ ایک اور نبی آئے تھے حضرت موسیٰ, بولو کون؟ حضرت. اللہ ان کو تم نے کیا دیا؟ اللہ تو نے ان کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے مصطفیٰ موسیٰ آئے تھے, نبی بن کر آئے تھے, اور میں نے ان کو بہت انعامات دیے. سب سے بڑا انعام میں نے یہ دیا, ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. بولو ان کے لیے سمندر میں. آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنے؟ میں جلدی میں آپ کو بتاؤں, حضرت موسیٰ 70,000 کو لے کر چلے تھے. کتنوں کو؟ 70,000 کو لے کر چلے تھے, اور سامنے سمندر آ گیا. سامنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب پار کیسے کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو راستہ بدلے. راستہ بدلنے گئے تو فرعون کا لشکر آ گیا. تو فرعون کا لشکر بھی مارنے کو تیار, اور سمندر بھی مارنے کو تیار. بھائی سمندر میں بھی جائیں گے تو بولو ڈوب جائیں گے, اور وہاں جائیں گے دوسرے راستے پر تو فرعون کا لشکر مارے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے موسیٰ ہاتھ میں جو لکڑی ہے سمندر پہ مارو. ہاتھ میں جو لکڑی ہے وہ سمندر پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روتے روتے کہا تھا اللہ لکڑی سے سمندر کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا مارنا تمہارا کام ہے, بتانا تو میرا کام ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے لکڑی ماری وہ سمندر پہ ایک لکڑی کا مارنا تھا, اللہ نے سمندر کے پانی کو کھڑا کر دیا, اور پورے سمندر میں 12 راستے بنا دیے. اللہ نے کتنے راستے بنا دیے؟ 12, جس کو قرآن کریم نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنا لکڑی کو سمندر پہ مارے. اللہ فرماتے میں نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے. تو یہ دوسرا سوال, اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ تو اللہ نے کہہ دیا ہم نے موسیٰ کے لیے سمندر میں, حضرت ابراہیم کے لیے
ایسا کریں گے تو نہیں چلے گا میرے دوستوں. 5 سوالات تک پہنچنا. پھر بولو نا حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ, حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں. چلو ہمارے نبی نے تیسرا سوال, اے اللہ ایک اور نبی آئے تھے حضرت داؤد, حضرت اللہ ان کے لیے تو نے کیا. اللہ نے فرمایا او میرے مصطفیٰ داؤد آئے تھے میرے نبی تھے, میں نے ان کے لیے اتنا بڑا انعام دیا, اتنا بڑا انعام دیا کہ وہ لوہے کو لیتے تھے اپنے ہاتھ میں موڑتے تھے تو میں اس کو موم بنا دیتا تھا. میں آپ نے لوہے کو دیکھا ہوگا نا, جو یہاں ٹرین میں آپ نے دیکھا ہوگا اور ڈبہ گاڑی میں دیکھا ہوگا, بڑے بڑے کنٹینر میں دیکھا ہوگا, اتنے بڑے لوہے کی سلائی حضرت داؤد یوں اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور یوں کرتے تھے تو موم بن جایا کرتا تھا, جس کو قرآن کریم نے فرمایا. اچھا حضرت داؤد کو ایک انعام یہ بھی دیا, دوسرا انعام اللہ نے کیا دیا معلوم؟ حضرت داؤد پر اللہ نے کتاب اتاری تھی. کون سی؟ زبور. بولو کون سی؟ جب حضرت داؤد پڑھنے لگتے تھے نا, اڑنے والا پرندہ بھی رک جاتا تھا, بہنے والا پانی تھم جاتا تھا, اور حضرت داؤد پڑھتے تھے پہاڑوں سے اور پتھروں سے بھی پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی, جس کو قرآن کریم نے 22ویں پارے میں, اللہ نے 22ویں پارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اب ساتھ میں بولنا, ہمارے نبی عرش پر گئے, کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ سے ملاقات ہوئی. کتنے سوال پوچھنے والے؟ 5. پہلا سوال, اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے. اور اللہ تو نے حضرت داؤد کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو موم بنا دیا. ارے بولو لوہے کو ان کے ہاتھ میں. اب ہمارے نبی نے چوتھا سوال پوچھا, اللہ ایک اور نبی حضرت سلیمان, اللہ ان کو کیا دیا؟ اللہ نے کہا ہو میرے مصطفیٰ سلیمان کو تو اتنا بڑا انعام دیا کہ وہ تو انسانوں پہ حکومت کرتے, جناتوں پہ حکومت کرتے, چرندے درندے پرندے کیڑے مکوڑے سب پہ, سمندر کی مچھلیوں پہ. بلکہ اللہ نے کہا میرے سلیمان وہ نبی اور بادشاہ تھے جو ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. کس پر حکومت کرتے تھے؟ انسان پر کرتے تھے, جناتوں پر, چرندے درندے پرندے اور یہ کیڑے مکوڑے سمندر کی مچھلیاں. حضرت سلیمان کو اللہ نے بڑی حکومت دی, لیکن ہوا پر بھی. ہوا پر کیسے حکومت کرتے تھے معلوم؟ حضرت سلیمان کے پاس ایک تخت تھا. بولو کیا تھا؟ تخت آتا نا تخت. حضرت سلیمان اس پر بیٹھتے تھے, پورے لشکر کو لے کر بیٹھتے تھے. ایک فرشتہ آتا تھا اور پوچھتا تھا اللہ کے نبی کہاں جانا؟ بھائی تخت کا سمجھو آج کے زمانے کی گاڑی. بھائی ہمارے پاس بھی گاڑی ہے نا, لیکن کتنا ٹینشن ہے اپنے کو. ڈرائیور کا ٹینشن, اور اسٹیئرنگ کا ٹینشن, گیئر باکس کا ٹینشن, ڈیزل کا ٹینشن, پیٹرول کا ٹینشن, گیس کا ٹینشن, ہزاروں تکلیفیں ہم کو. حضرت سلیمان کا تخت ایسا تھا, بیٹھ جاتے تھے اور اپنے پورے لشکر کو بٹھاتے تھے. اور پھر ایک فرشتہ آتا, کہاں جانا؟ حضرت سلیمان کہتے مشرق میں ہو, مغرب میں جانا ہے. جیسے آج کے زمانے میں بولو کہ سورت میں ہو, امریکہ جانا ہے. تو فرشتہ کہتا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. حضرت سلیمان یوں آرام سے لیٹ جاتے. کچھ دیر کے بعد فرشتہ اٹھاتا. حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا بہت جلدی؟ کہا پہنچ گئے. مشرق سے کہاں پہنچ گئے؟ تو حضرت سلیمان کہتے کیسے؟ اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. تو حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے ہوا کو غلام بنا دیا, جس کو قرآن کریم میں 23ویں پارے میں اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ میرے سلیمان کو تو دیکھو, یہ تو ہوا پر بھی حکومت کرے, ہوا کو بھی ان کے ہم نے تابع کر دیا, ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. تو میرے پیاروں ساتھ میں بولو ہمارے نبی عرش پر پہنچے. کتنے سوالات ہو گئے؟ 4. پہلا سوال, اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2, اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے سمندر میں راستے بنا دیے. اللہ تو نے حضرت داؤد کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ فرماتے میں نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا. اے اللہ تو نے حضرت سلیمان کو کیا انعام عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا بے شک سلیمان کو بہت انعام عطا فرمائے, انہیں نبی بھی بنایا, بادشاہ بھی بنایا, بڑی حکومت بھی عطا کی, بلکہ ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. کتنے سوالات ہو گئے؟ اب ہمارے نبی نے پوچھا اللہ آخری سوال پوچھو.
اللہ نے فرمایا میرے مہمان بن کر آئے ہو، آج پوچھنا تمہارا کام ہوگا، جواب دینا میرا کام ہوگا۔ اب ہمارے نبی کا سوال سننا۔ کون سا سوال ہے یہ؟ بھائی اگر آپ کھانا نہیں کھائے ہو تو میں بھی نہیں کھایا ہوں، ایسے 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 کیوں بیٹھے ہو جیسے آپ کی بیوی نے زبردستی جمعہ میں آپ کو بھیجا ہو دھکے مار مار کے؟ ہمت سے بولو نا، رجب مہینہ ہے، ہمیں نتیجے پر آنا ہے، وقت بہت کم ہے۔ ساتھ میں بولو ابھی کون سا سوال آ رہا ہے؟ پانچواں۔ پہلا سوال کن کے بارے میں تھا؟ حضرت ابراہیم۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ۔ تیسرا سوال حضرت داؤد۔ چوتھا سوال حضرت سلیمان۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار اور ادب سے پوچھا، اے اللہ جب حضرت ابراہیم کی باری آئی تو نے آگ کو باغ بنا دیا، بولو سبحان اللہ۔ جب حضرت موسیٰ کی باری آئی تو نے سمندر میں راستے بنا دیے، بولو سبحان اللہ۔ جب حضرت داؤد کی باری آئی تو نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا، اے اللہ جب سلیمان کی باری آئی تو نے ہوا کو ان کا غلام بنا دیا۔ اب ہمارے نبی پانچواں سوال پوچھتے ہیں، فماذا جعلتنی یا رب، اللہ مجھے کون سا انعام دینے والا؟ بولو بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے بہت پتے کی بات کہی، حضرت ابراہیم کو انعام ملے، حضرت موسیٰ کو ملے، حضرت داؤد کو ملے، حضرت سلیمان کو ملے، وہ سب تو زمین پر تھے، جب ان کو انعام ملا وہ سب کہاں تھے؟ اور ہمارے نبی فرماتے اللہ میں اس وقت زمین پر نہیں ہوں، کہاں ہوں؟ آسمانوں پر بھی نہیں، عرش پر ہوں۔ اے اللہ حضرت ابراہیم زمین پر، حضرت موسیٰ زمین پر، حضرت داؤد زمین پر، حضرت سلیمان زمین پر، تو تو نے اتنے بڑے بڑے انعام دیے اللہ، نہ تو زمین پر ہو نہ آسمان پر ہو، بلکہ اللہ تیرا مہمان بن کر تیرے عرش میں آیا ہو۔ اللہ بتا تو مجھے کیا انعام دینے والا؟ اچھا پورا مجمع بولے جب نبی بڑے تو انعام بھی، ساتھ میں بولو نبی بڑے تو انعام بھی۔ وہ سب نبی کو اپنا اپنا انعام ملا، ہمارے نبی کو جو انعام ملے گا نا، نبی کو بھی ملے گا، امت کو بھی ملے گا، نبی کو بھی ملے گا، امت کو بھی ملے گا۔ ہمارے نبی نے پوچھا فماذا جعلتنی یا رب، اے اللہ سب کو انعام ملے، میں تو عرش پر آیا مہمان بن کر آیا، اللہ مجھے کیا انعام ملے گا؟ اللہ کا جواب آیا اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک۔ سبحان اللہ، سبحان، کاش کہ آپ کو عربی آئی ہوتی۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اور میرے نبی وہ زمین پر ہے تو اتنا بڑا بڑا انعام ہے، تو میرا محبوب ہے، وہ انعام دوں گا جو کسی نبی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں وہ انعام دوں گا کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کسی نبی نے سنا بھی نہیں ہوگا، کسی نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ انعام دوں گا۔ اوہ سچ بتاؤ ہمارے نبی خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آمنے سامنے اللہ کے آمنے سامنے ہمارے نبی نے کہا اللہ بتا دے، اللہ بتا دے کون سا انعام دینے والا، اللہ ایک بار بتا دے کون سا انعام دینے والا۔ اللہ نے فرمایا، سب سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی، بول دو سبحان اللہ۔ اب عربی تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن انعام اللہ نے بہت بڑا دیا، اتنا بڑا انعام دیا بولو کسی نبی نے کبھی دیکھا بھی نہیں، کبھی کسی نبی نے سنا بھی نہیں، کبھی کسی نبی نے سوچا بھی نہیں۔ کیا انعام دیا اللہ نے؟ قال اللہ جل جلالہ وعم نوالہ الا ذکرت الا ذکرت معی۔ آپ سب میرے ساتھ بولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا مصطفیٰ میں بہت بڑا انعام دینے والا، میرا انعام یہ ہوگا جہاں جہاں، بولتے جاؤ اب تو اردو میں بولو نا، جہاں اللہ نے فرمایا جہاں جہاں، اللہ جل جلالہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا میرے مصطفیٰ، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی کو بہت بڑا انعام ملا۔ آج پوری دنیا کا سروے کرو، جہاں اللہ کا نام ملے گا وہاں محمد کا نام ملے گا۔ بھی نماز پڑھیں گے جمعہ کی انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اللہ کا نام، اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ لیکن اللہ کے نام سے نماز مکمل نہیں ہوگی، اس لیے کہ تحیات میں جب بیٹھیں گے نا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، اللہ فرماتا جہاں جہاں میرا نام ہوگا، میرے نام کے ساتھ تیرا نام ہوگا، نماز بھی شروع کر
سننا، اللہ نے انعام دے دیا، جہاں جہاں میرا نام ہوگا اے محمد تمہارا بھی نام ہوگا، لیکن پھر اللہ نے فرمایا جو تیرا ہوگا، لیکن آواز نہیں آ رہی، اللہ نے فرمایا محمد جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، پھر بولو جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں۔ ہم کون اللہ کے، اس لیے کہ جو محمد کا ہوگا وہی اللہ کا۔ کون کون محمدی کون کون ہے؟ ہم محمد سے ارے محبت کی بات کرو، محبت کرتے ہیں، ہاتھ اوپر کرو، اوپر کرو، اوپر کرو، بولو محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے، ہاتھ نیچے رکھے، اس لیے کہ جو تیرا ہوگا۔ یہاں بیٹھے غدار لوگ بیٹھے، غدار، ہاتھ اوپر کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی آپ کو؟ جمعہ کا دن نہیں سوچا کہ آج جمعہ کا دن ہے، یہ نہیں سوچا کہ رجب مہینہ ہے، ہاتھ اوپر کر دیا۔ فجر کون ہمارا باپ پڑھے گا؟ فجر کون پڑھے گا؟ یہ مجمع جو بیٹھا ہے نا بھائی صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا، اس میں تقریباً 50% یہ پورے مجمع میں وہ بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور بے شرم ہاتھ اٹھاتا ہے جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ تھوڑا تو شرم کرتے جھوٹ بولنے سے پہلے کہ جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں جھوٹ بولنے کا، جھوٹ بولنا ہوتا تو کہیں بازار میں جا کے بولا ہوتا، کہیں باہر آملیٹ سینٹر پہ جا کے بولا ہوتا، کہیں توے پہ جا کے بولا ہوتا، کہیں چائے پیتے پیتے جھوٹ بولا ہوتا۔ اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن، رجب مہینے میں، جمعہ کے مبارک وقت میں۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی جب معراج پر گئے، سنو، ہمارے نبی جب معراج پر گئے، اب میں بات کو تھوڑی کاٹ رہا ہوں، معراج پر گئے تو ہمارے نبی نے جنتوں کو دیکھا، آپ نے سنا، میں نے کہا نا، میں نے شارٹ میں بات کی، جنتوں کو، ہمارے نبی نے جہنم کو بھی دیکھا۔ ہمارے نبی فرماتے میں نے جہنم کو دیکھا، ایک جگہ ہمارے نبی بھی روئے، بہت روئے جب جہنم کو دیکھا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں نے جہنم کو دیکھا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کو لایا گیا، ایک شخص کو لایا گیا، اور دو فرشتے بڑی چٹان لے کر آئے، بڑی چٹان، بہت چٹان سمجھتے ہو نا، پتھر نہیں، چٹان، دو فرشتے، یعنی فرشتے اٹھانے سے تھک رہے تھے، کہتے وہ چٹان لے کر آئے، اور جو شخص آیا تھا سیدھے اس کے سر پہ پٹک دیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جب اس کے سر پر پٹکا، اس کا سر یہاں سے لے کے یہاں تک بالکل پاؤڈر پاؤڈر ہو گیا، کیما کیما بن گیا، اور وہ اتنا زور سے چلایا، چیخا کہ اس کے چلانے اور چیخنے کی آواز پورے جہنم میں گونجنے لگی۔ پھر وہ جو چٹان تو مار دیا، اس کا تو پورا کیما کیما ہو گیا، پھر وہ چٹان لڑک کے کہیں دور چلی گئی، وہ دور چلی گئی، اس کا چہرہ واپس آ گیا، اس کا چہرہ واپس آ گیا۔ پھر وہ دو فرشتے آئے، اور دونوں فرشتے آئے اور پھر آ کر چٹان لے کر اس سے زیادہ زور سے مارا کہ اس کے بدن کا آدھا حصہ کیما کیما بن گیا، اور وہ زور سے چیخا، پہلے جتنا زور سے چیخا تھا اس سے زیادہ چیخا۔ پھر وہ چٹان لڑک کے چلی گئی، جب تک وہ چٹان واپس آتی وہ پھر صحیح ہو گیا، پھر فرشتے اٹھے، پھر فرشتے نے مارا۔ ہمارے نبی فرماتے مجھ سے دیکھا نہیں گیا، کیونکہ جب چٹان مارتے تھے ہم نے لوہے کی اور پتھر کی سیلوں کو دیکھا ہوگا، لیکن یہ چٹان میں سے آگ کے پھوارے نکل رہے تھے، آگ بھڑک بھڑک کے نکل رہی تھی۔ ہمارے نبی فرماتے میں رویا، میں نے کہا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ 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 یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرا امتی، اللہ نے فرمایا تیرا، تو ہمارے نبی نے فرمایا ایسا ایسا میں نے کون سے امتی کو عذاب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جس کے اندر دو عادتیں ہوگی، نمبر 1 نماز کا وقت ملتا ہوگا اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہوگا، اور نمبر 2 کئی کئی دن گزر جاتے ہوں گے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھاتا بھی نہیں ہوگا، اس کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ میرے پیاروں کیا حالت ہے؟ میرے کو بولو نا، اندھے ہو ہاں یا نا؟ بہرے ہو؟ ہاتھ سے لولے ہو؟ لنگڑے ہو؟ تو پھر فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ رات کو 12 بجے تک جاگنا پڑتا ہے، 2 بجے تک جاگتے ہیں، موبائل تھڑا تھڑ چالو رہتا ہے موبائل، یوں بیٹھا، کبھی اس کو میسج کبھی اس کو میسج، ایک کم بخت، اور پھر میسج میں کیا لکھے گا معلوم؟ تیرے کو معلوم ہے اس کا کیا ہوا؟ کوئی نام ہوگا اس کے دوست کا، تیرے کو معلوم ہے اس کا کیا ہوا؟ ارے تیرے کو معلوم ہے آج حکومت کا کیا ہوا؟ ارے کبھی کبھی لکھے گا تیرے کو معلوم ہے IPL میں کیا ہوا؟ ارے کسی کا کچھ بھی ہوا، تو فجر چھوڑ کے برباد ہو گیا۔
سوچ, کسی اور کی مت سوچ. IPL میں کون کیا کرتا ہے تیرے کو اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا. تو PUBG کھیل کے اپنی زندگی برباد کرتا ہے, PUBG کھیل کے اپنی زندگی برباد کرتا ہے, اور فجر کی نماز. معلوم ہے موبائل اتنی خطرناک چیز, ایسا ہی ہاتھ میں لے گا. وہ بیچاری ماں کے پوچھتی بیٹا 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 کتنے بجے اٹھے گا تو, اس کی سٹائل دیکھنا ہے. پھر ماں کہے بیٹا کھانا تو کھائے گا. حالانکہ سچ بتاؤ میرے پیاروں, ہمارے نبی نے نہیں فرمایا ایک بار ماں کو کوئی محبت سے دیکھ لیتا ہے اللہ اس کو ایک حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے. اس لیے میں تو بات ختم کروں گا ابھی, لیکن پھر آپ سے ایک بات پوچھوں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5واں سوال پوچھا اپنے بارے میں, تو اللہ نے بہت بڑا انعام دیا. جہاں جہاں میرا نام ہوگا, میرے نام کے ساتھ مصطفیٰ تمہارا بھی نام ہوگا, اور جو تیرا ہوگا. ہم ہیں مصطفیٰ کے ہیں. داڑھی کا ہے, داڑھی کا ہے. نہیں, ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں نا. ارے بولو نا, کرتے ہیں نا, ہاں یا نہیں بولو, کرتے ہیں کہ نہیں. تو داڑھی کا ہے. بیوی کو روزانہ بولو میں تیرے سے محبت کرتا, میں تیرے سے محبت کرتا, میں تیرے سے محبت کرتا. اور بیوی کوئی کام تمہیں بتاوے 10 مرتبہ وہ کام نہ کرو, پھر بولو میں محبت کرتا. اور بیوی بھی ہوشیار ہوگی تو ایک چماٹ دے گی تم کو, اور بولے گی کائے کی محبت کرتا ہے, کائے کی محبت. میرے دوستوں, ہمارے گھر کی بیوی کو جھوٹی محبت برداشت نہیں ہوتی, تو ہم ہمارے آقا کو دھوکہ دے رہے, جھوٹی محبت. یہ دیکھو بیٹھے بغیر داڑھی کے, آنکھوں میں ذرا شرم بھی نہیں, چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اچھا پھر پوچھو داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ میں ایک سوال پوچھوں آپ سے, ضروری ہے نہیں ضروری ہے, اس وقت یہ باتیں رہنے دو, میرے کو سیدھا ایک دم پیار سے جواب دے دو. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں, ساتھ آواز سے بولو, ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. حضرت ابو بکر تھی, حضرت عمر تھی, حضرت عثمان تھی, حضرت علی تھی, میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ بغداد میں آرام کرنے والے پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی, بولو شیخ عبد القادر, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ ہمارے اجمیر والے بابا, ہمارے چہیتے اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ امیر خسرو, خواجہ روشن چراغ, بولو ان دونوں بزرگوں کے چہرے پہ داڑھی تھی. میرے دوستوں, یہ احمد آباد میں آرام کرنے والے 2 بڑے بڑے بزرگ شاہ عالم اور قطب عالم, بولو ان دونوں کے چہرے پہ داڑھی تھی. ہمارے سورت میں ہمارے محبوب آرام کرنے والے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ان سب کے چہرے پہ داڑھی. یہاں وہ زیادہ ہوشیار کیا آپ لوگ؟ میرے پیاروں, حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں. آدمی روزی کے معاملے میں آج بہت پریشان ہے. بولا روزی کے معاملے میں آدمی بہت پریشان ہے. جو قرضے میں ڈوبا وہ ڈوبا ہی جا رہا ہے, جو روزی کے بارے میں رو رہا ہے وہ روئے جا رہا ہے. اور کتنا میرے دوستوں, کتنے بہانے نکالو گے؟ کبھی بہانہ نکالے نا, یہ روزی کا جو معاملہ اٹکا نا, اس کی وجہ ہے نوٹ بندی. چلو پھر کیا ہوا کہ روزی کا معاملہ اٹکا GST, پھر روزی کا معاملہ اٹکا الیکشن. میرے پیاروں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, ہمارا اللہ GST کا پابند ہے, ہمارا اللہ حکومت کا پابند ہے, ہمارا اللہ نوٹ بندی کا پابند ہے. اللہ فرماتا میرا بندہ ایک بار میرے نبی کے طریقے پر آ جا, بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے روزی ادا کروں گا. اللہ نے فرمایا نا, اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. آج میرے پاس تعویذ کے لیے بہت سارے آتے ہیں, ایک پرابلم لے کر آتے ہیں, مولانا کام چلا 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 چلا, پھر آخری گھڑی پہ بڑا بڑا بلڈر بھی بولتے, بڑے بڑے کانٹریکٹر بھی بولتے, دنیا میں چھوٹا کام کرنے والا بڑا, مولانا اتنا زوردار کام تھا اور آخر وقت میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے میرا بندہ, اگر تو گناہ چھوڑ دیا ہوتا, نماز کا پابند ہو گیا ہوتا, اللہ کہتا ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا.
میرے پیاروں اب بات ختم کر رہا ہوں، میرے پاس 2 منٹ بچی ہے. وعدہ کرو بھائی، جو آخری بات، جو میرا ہوگا تو تیرا ہوگا، جو تیرا نہیں یعنی جو مصطفیٰ کا نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں. تو کون کون آج سے تیار ہے؟ رجب مہینہ ہے. دیکھو میں نے اگر کڑوا بولا تو میرے کو معاف کر دینا، غصے میں بولا، ناراض ہو کے بولا، سب معاف کر دینا. آپ بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں. صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. لیکن آج کے یہ جمعہ کے اس دن میں ہم سب مل کے، میں بھی اور آپ بھی، ایک ارادہ کریں کہ میری جان جا سکتی ہے لیکن میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کریں. جمعہ کا دن ہے، رجب مہینہ ہے، بہت مبارک گھڑی. حضرت فاطمہ فرماتی یہی قبولیت کی گھڑی. ہاتھ اوپر کرے، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. آج کی شام بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز کا ضائع نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا میرے پیاروں، یہ گرمی لگ رہی ہے آج کل؟ بہت بڑا سوال پوچھا میں نے آپ کو. ارے ہاں یا نہیں بھائی، بولے ایمان بولا، تو بولے اللہ کا بندہ لگی کہ نہیں. گرمی لگ رہی، گرمی لگے تو کون سی دعا پڑھنے کا؟ چلو میں آپ کو پڑھاتا ہوں. گرمی تو سب کو ہی لگ رہی ہے نا. ابھی یہاں تو ٹھیک ہے، تو اندر آئے تو اچھا لگتا ہے، باقی باہر والے بیچارے پریشان ہوں گے. تو گرمی آ گئے تو کون سی دعا پڑھنے کا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ ما اشد حر ھذا اليوم اللہم اجرنی من حر جہنم. یہ دعا یاد کر لو. ہمارے نبی فرماتے جو کس کو گرمی لگے یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ یہاں کی گرمی جیسے ہوگی ویسے ہوگی، مگر اللہ کہتا میرا وعدہ جہنم کی گرمی تیرے قریب نہیں آئے گی. پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میرے دوستوں یہ گرمی لگتی ہے اور ہمارے گھر میں ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں. اب ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ دروازے لگ گئے ہیں، ایئر کنڈیشن کے دروازے لگے ہیں، مگر ایئر کنڈیشن لگا ہوا نہیں ہے. اور بھی یہ مسجد کے بہت سے کام باقی ہے. بالکل بازار میں مڈل میں یہ اللہ کا گھر ہے، بہت پیارا گھر ہے، بہت شاندار گھر ہے، بہت جاندار گھر ہے. اور آپ لوگ بھی جمعہ میں آنے والے بہت پیارے ہیں. آج میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں. کس کو جنت چاہیے؟ سب کو، میرے کو بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے. میرے پیاروں، مسجد میں اے سی کی ضرورت ہے، مسجد میں کچھ کام کی ضرورت ہے. ہمارے نبی کا وعدہ ہے، بولو ہمارے نبی کا وعدہ ہے. من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے نبی فرماتے کہ میرا گھر، اللہ کا گھر، مصطفیٰ کا گھر جہاں بھی ہو، اس میں جو چیز کی ضرورت ہے ہمارے نبی فرماتے دے دے. تو دنیا میں اللہ کے گھر کو اچھا بنا دے گا، اللہ جنت میں یہ پورا کا پورا محل تیرے لیے بنا دے گا. تو میرے دوستوں، یہاں ہمارے بہت سے ساتھی کھڑے ہوں گے اور مسجد کے ایئر کنڈیشن کا بھی معاملہ ہے اور بھی. اور اگر کوئی ابھی دینا چاہے تو میں کھڑا ہوں، میں پھٹافٹ اگر کھڑے ہو کر کوئی اے سی دے دے ہوئے، ارے اللہ جنت میں محل دے دے گا، اللہ جنت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دے دے گا. لیکن خیر وقت کا تقاضا بہت کم ہے. پھر بھی میں اپنے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا، آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ. تو مہینہ کون سا؟ رجب. دن کون سا؟ جمعہ. اور معاملہ کون سا؟ کس کے گھر کا معاملے کو حل کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر کا معاملہ. انشاءاللہ یہاں دیتے جاؤ گے، ہمارے گھروں میں اللہ لٹاتا جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر ایک مرتبہ کہوں گا، نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. ایک اعلان کرنا ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ جمعہ. اثر بعد درود پڑھو گے نا؟ کون سا ہے؟ پڑھو پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ درود پاک جمعہ کے دن اثر کے بعد پڑھے. ہمارے نبی فرماتے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں. تو یہ درود کوئی یہاں پر غلام بھائی ہے، اس غلام بھائی کو یہ درود پاک دے دیا گیا ہے کارڈ میں چھپا ہوا، عربی میں بھی گجراتی میں. آپ جاتے جاتے 2 کام کریں گے، درود پاک بھی لیتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اثر کے بعد اس کو پڑھیں گے. اور نمبر 2، مسجد کا جتنا ہو سکے میں اور آپ مل کر تعاون کریں گے انشاءاللہ. سنت باقی ہے، ادا کر لیں. بھائی ہمارے بہت پیارے بیٹے اعجاز بھائی زعفران والے، جن کی مٹھائی کی دکان بہت مشہور ہے، ان کے دادا کا انتقال ہو گیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے مرحوم دادا کی